یہ جو ہے آپ کے مسولی کے پاس میں جو ہے یہ پڑھا تھا، اور آپ کے جب آپ کی عشق کی منزل طے کرائی عالم پناہ نے، بہت سے واقعات جو ہے نا عشق کے گزرے ہیں، جیسے لیلا مجنو، شری فرات اور یوسف زلیخا، مگر کوئی محبت تو بہت چلی مگر دو نہیں ہو پائے، دو میں چلی ایک رہ گیا، دو نہ ہو پائے۔ اور ایک یہ واقعہ، یہ پرانی تاریخیں ہیں جو سب لوگ جانتے ہیں، مگر ایک تاریخ جو ہے نا، ایک عشق کا جو معاملہ چلا، وہ وارث عالم پناہ نے بھی طے کرایا ہے۔ اسی طرح سے زلیخا یوسف والا اور شری فرات والا، لیلا مجنو والا، وہ یہاں بھی ہوا وارث عالم پناہ میں۔ حافظ پیاری کو اس کی منزل طے کرائی۔ آپ 11 سال کے جب ہو گئے تو حافظ قرآن ہو گئے۔ آپ کے مولانا نور کریم شاہ نے، جو مولانا تھے، انہوں نے حفظ کرایا، پھر سرکار میں لا کر مرید کرایا کہ حضور بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے، تو آپ کھڑے ہو گئے اور گلے لگا لیا، کہا کہ عاشق ہے، عاشق ہے۔ اب اس کو کوئی کیا سمجھ سکتا تھا؟ پھر رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے، پھر فقہ حدیث کے لیے مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ میں جو ہے ان کو حافظ عبد الکریم کو بھیجا گیا فقہ حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد وارث عالم پناہ نے اپنے والد ماجد کا جو ہے عرس شروع کیا، میلہ کاٹی، تمام لوگوں کے کہنے پر کہ حضور اس میں شاید دریا بادی بھی تھے، اور حضور سب کا کل ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، آپ کے قربان علی شاہ کا عرس نہیں ہوتا ہے، تو آپ خود دیں تو شروع ہو۔ تو خیر پھر سرکار نے اس کو منظور کر لیا، جو شروع ہوا میلہ کاٹی۔ اسی میں میلہ کاٹی جب شروع ہوا تو آپ حافظ عبد الکریم کہ میلہ شروع ہو رہا ہے، چلو بھائی دیوا میں ہم بھی میلہ دیکھ آئیں، کیونکہ آپ کے چچا بھی یہاں رہتے تھے۔ تو سرکار سے بھی ملنے گئے، سرکار بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کافی شیرینی عطا کی اور ایک کتاب دی آپ نے وارث پاک کو، وارث پاک نے حافظ پیاری کو دی، عبد الکریم ابھی ہے، حافظ ابھی نہیں پیاری ہے۔ تو کتاب دی کہ روز اس کو پڑھا کرو۔ اس کتاب میں عشق محبت کی داستان تھی کہ اگر عشق ہو جائے اور تمام گھر والے پریشان ہو جائیں کہ عشق کیسے چھوٹے گا، یہ کیسے دونوں میں چھوٹ جائے، تو اس کے لیے ایک راستہ بتایا وارث عالم پناہ نے کہ اگر لڑکی خود کہہ دے کہ نہ آیا کرو، تب وہ جو ہے عاشق مان جائے گا۔ یہی ایک صورت ہے۔ تو لہذا وہ معاملہ ہوا، جب وہ آیا عاشق تو لڑکی نے کہا تم نہ آیا کرو، کہا تم سچ کہتی ہو، سچ کہتے ہو، سچ کہتی ہو؟ تو کہا ہم سچ کہتے ہیں۔ اس لیے 3 دفعہ اقرار کرایا، اقرار تیسری دفعہ اقرار کرنے میں وہ جان بھاگ ہو گیا عاشق جو تھا، اور اسی کے ساتھ میں وہ اس کی وہ بھی جو ہے پردہ کر گئی۔ یہ اس کتاب کی اسٹوری تھی۔ تو جب تک اسٹوری نہیں بنتی ہے تو کوئی کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسٹوری دنیا میں بننا ہے۔ اسٹوری اگر نہیں بنے کہ رسول کریم آئے، اسٹوری بنی، اسٹوری سب کہیں کچھ نہیں تھی، اسٹوری اب مکمل ہوئی۔ تو اسٹوری مکمل کرنے کے پہلے داستان بنتی، تب اسٹوری، پھر اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے، تاکہ دنیا سمجھ سکے، جان سکے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ تھا حافظ پیاری کا، اور حافظ پیاری کو ہی جو ہے وہ شکل دکھائی جس کے وہ عاشق بنے، اور 13 سال تک کی وہ جنگلات اور تمام بیاباں اور دیوا کی گلیوں میں گھومتے رہے، جہاں نشتر بھی لگائے گئے، ناخون بھی اکھاڑے گئے، دشمنے سے داغے بھی گئے، کنویں میں کود گئے، پتھر کی بارش بھی ہوئی، جو ابھی بھی 74 نمبر کمرے کے سامنے کمرہ وہ کنواں موجود ہے،
جس پہ سابق جو ہے منیجر آستانہ رضی احمد صاحب نے برآمدے میں آ گیا تھا کمرے کے آگے میں، تو اس پہ پتھر رکھا دیا ہے، 4 اس میں کنڈے بھی رکھے، آپ دیکھ لیتا ہے، اسی کنویں میں کودے تھے کہ پیاری کو تو مار دیا گیا ہے، تو اب ہم جان دیں کہ کیا کریں، لہذا اسی کے گھر میں، جو پیاری کے گھر میں وہ کنواں ہے، اسی میں کود کے جان دے، تو آپ کود گئے، تو ادھر سے بارش ہونے لگی کہ یہی موقع ہے، یہ دونوں کی جو ہے نا جدائی ہو جائے اور یہ جو ہے اسی کے اندر جو ہے نا ہو جائیں گے، تو معاملہ جو ہے جو روز کی جو یہ چپلی چل رہی ختم ہو جائے گی۔ مگر وہ پیاری جو ایک اس کی وہ پیاری تھی نا، جو ان کی صاحبزادی، ان کا نام پیاری تھا، جن سے عشق چل رہا تھا، اس کو کمرے میں قفل لگا دیا گیا، تو اس میں بند کر دیا گیا تھا کہ کہیں وہ باہر نہ آ جائے۔ اب معروف شاہ کو جو ہے بتایا گیا، نور محمد شاہ آئے تھے جو پرانے پہلے کے خادم شروع کے، انہوں نے کہا کہ حضور بڑی غضب ہو گیا اور وہ حافظ پیاری اندر، حافظ عبد الکریم جو ہے گر گئے ہیں اور وہاں پتھر کی بارش ہو رہی، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ختم ہو گئے ہیں، آپ فوراً چلیے۔ تو معروف شاہ فوراً پہنچے، تو آپ نے آواز دی، حافظ زندہ ہو، بولو، حافظ نہیں بولے، مگر ادھر پیاری کو جو بند کر دیا گیا تھا کمرے کے اندر، وہ وہاں سے آواز لگا رہی تھی کہ آج حافظ بھائی کو آپ لوگوں نے مار دیا، انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو آپ لوگوں نے ان کی جان لے لی۔ تب آپ نے کہا ہے ہم کو نکالو، یہ آواز جب ان کے کانوں میں گئی، اس پیاری کی آواز، تو آپ نے کہا کہ نکالو، اور نکالے گئے تو لہو لہان ہو چکا تھا، یہ ہاتھ پونی نکل گئی تھی اور خون بہ رہا